الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا سے بلند دے پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمۃ للعالمین. گئی جان فراقوں جلوے تتڑی دیا بالیا کوئی سکھ سنیڑا گھلوے تتڑی دیا بالیا. یاد سجن دی پئی تڑ پاوے نت وچھوڑا جان جلاوے مائیاں دا نظر میں تے مال مکائی ایسے سلمے تتڑی دیا والیا کوئی سکھ سنیڑا گھر میں ددڑی
سمجھاوے مینوں جنت مول نہ بھاوے مینوں کون کوئی سمجھاوے مینوں جنت مول نہ بھاوے مینوں جے مائی مل جاوے مینوں اگلاواں رنگ ملوے ددڑی دیا والیا اگلاواں رنگ محلوے ددڑی دیا والیا کوئی سکھ سنیڑا گھلوے ددڑی دیا والیا تمام حمد و ثنا تعریفاں وحدہ لا شریک دے واسطے انگنت درود و سلام نبی مقدم نور مجسم شفیع معظم تاجدار المعظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلہایا عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین اسیں اللہ رب العزت دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے واسطے سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری ساجزانہ حاضرین اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولی کے عطا فرمائے اور سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ سامعین محترم، پہلے دو جمعۃ مبارک تھے حضور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صاحبزادیاں دا تذکرہ احباب نے سنے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری شہزادی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی بارگاہ کے اندر سے نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اصل نام کے اندر اختلاف بھی ہے، بعض احباب میں بعض سیرت نگار میں آپ کا نام نامی اسم گرامی آمنہ بھی لکھے ہے، جبکہ ام کلثوم آپ کی کنیت ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ تو بڑیاں نے، لیکن ارباب سے یعنی اکثریت سیرت نگار نے اس سے برعکس لکھے ہے کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بڑیاں نے اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو چھوٹیاں نے۔ جس طرح کہ اس تو پہلے گزر چکے ہیں اور آپ احباب نے سنیا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اعلان نبوت تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب نے بیٹے کے نال کیتا سی، لیکن اجے تک رخصتی نہیں سی ہوئی۔ رخصتی تو پہلے ہی جس وقت سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سورہ لہب نازل ہوئی، ابو لہب دی مذمت دے اندر ام جمیل دی مذمت دے ابو لہب دی بیوی انہاں دی مذمت دے اندر جس وقت سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب اپنے دونوں بیٹیاں کو بلایا، عتبہ اور عتیبہ بلا کے کہنے لگیا کہ اگر تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں کو طلاق نہ دیو کہ تسی میرے بیٹے نہیں۔ اور اسی طرح ہی انہاں دی والدہ نے ام جمیل نے اپنے بیٹیاں کو کہا کہ اگر تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں کو طلاق نہ دیو تے تسی میرے بیٹے نہیں اور میں اپنا حق تو معاف نہیں کروں گی، اور جنہوں کہتے ہیں کہ میں تھوڑے واسطے مر گئی تسی میرے واسطے مر گئے، میری مری کا منہ نہ دیکھنا۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام و کرم سے کہ اللہ رب العزت نے دونوں شہزادیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دشمن حق یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن سی اور حق کا جو دشمن سی ابو لہب دے گھر کے اندر جان تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہزادیاں کو محفوظ کر رہے، دونوں شہزادیاں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے اندر لیا، اور رخصتی کو قبل ہی علیحدگی ہو گئی۔ دونوں شہزادیاں یہ جب تک رخصتی نہیں سی ہوئی، صرف نکاح ہوا سی، تو اللہ تعالیٰ نے حق دے دشمن دے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شہزادیاں نو جامن تو پہلے ہی محفوظ کر رہے۔ جس وقت 2 ہجری کے اندر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پر ملال ہوا، کیونکہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نال کر دیتا سی۔ تو سن 2 ہجری کے اندر جس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس جان کا صدمہ دلال بہت زیادہ مغموم سن، بہت زیادہ پریشان رہتے اور محزون رہنے لگے صدمے کی وجہ تو، اور یہ صدمہ کوئی چھوٹا صدمہ نہیں ہے۔ ایک دے صدمہ ایک کہ رفیقہ حیات چلیے گئی، اور رفیقہ حیات بھی ہو کہ جنہ دی وجہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال قائم سی، جنہ دی وجہ تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دے نال آپ دا رشتہ منسلک سے قائم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد بھی نے جان نثار صحابی بھی نے بے پناہ حضور دے نال محبت کرنے والے نے مالی بھی جانی بھی بدنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تو اپنا مال لٹان والے نے جس وقت یہ حالت دیکھی اپنے جان نثار صحابی کی ارشاد فرمایا میرے آقا کریم نے عثمان کی وجہ کہ میں تمہوں ہر وقت پریشان دیکھنا ہر وقت رنج و علم کے اندر تسی ڈبے ہوئے ہو ہر وقت جڑا ہے غمگین رہتے ہو اس غم کی وجہ کی قربان جاواں سیدنا عثمان غنی دے مقدر تو اللہ اکبر کوئی پریشان ہوئے غم دے اندر ہوئے تے کسے دے والدین پوچھن اس دے غم دے اس دے حال کو پوچھن تے اولاد دے ادھا غم جڑا وہ مٹ جاتا ہے کوئی دوست آ کے حوصلہ افزائی کرے اور غم دے اندر اس نو حوصلہ دے انسان کا دکھ جڑا ہے کم ہو جاتا ہے اور اس تو بڑھ کے اگر کسی دا کوئی استاد کسی دا پیر آ کے کسی دا مرشد آ کے اگر کوئی اپنے مرید دی غم خواری کرے تو یقیناً اس مرید دی خوشی دی ایک امتحان ہی رہتی کہ میرے پیر نے آ کے میری غم خواری کی تھی تو قربان جاواں حضرت عثمان غنی دے مقدر ہو جنہ دی غم خواری محبوب رب العالمین فرما رہے ہیں میرے آپ دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی غم خواری کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں عثمان میں تو انہوں ہر وقت رنج و علم کے اندر ڈوبیا ہوا دیکھے تو اس کی وجہ کی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان کیوں نہ ہوا اور اے رنج و علم رنج و غم جڑا ہے کیوں نہ ہوئے کہ میرے تے او مصیبت ٹوٹی ہے جڑی کسے تے مصیبت نہیں آئی میں اس مصیبت دے اندر گرفتار ہویا جس مصیبت دے اندر کوئی گرفتار نہیں ہویا آپ دی شہزادی دے سانے اتحاد نے میری کمر توڑ دیتی ہے یعنی میری رفیقہ حیات دی وفات میں انہاں دی جدائی نے میری کمر توڑ دیتی ہے کیونکہ جو رشتہ قرابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وابستہ سے میرا وہ رشتہ میری رفیقہ حیات کی وجہ تو سی وہ رشتہ آپ کی شہزادی کی وجہ تو سی یا رسول اللہ آپ دا رشتہ قرابت سے جڑا وہ آج منقطع ہو گیا ہے رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور میں اس شرف کو محروم ہو گیا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں رشتہ قرابت منقطع ہو گیا میں نے اس چیز نے نڈحال کر دیتا ہے اور آج چشتی نے اس کی ترجمانی اسلام کی تھی آپ فرماتے نے زخم جدائی دے اجے بھرن دے وچ نایاں دے واگ پھوڑیاں اور لڑک دے
وچ سینے میری جان نو بڑا ترساندے مل سولی ملی سولی منصور نو ایک باری سانو روز نت نبی چڑھاوندے آزم پتہ نہیں ملن گے کدوں سونے او جڑے جان دے لوگ گواندے فدا کا بھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پریشان کیوں نہ ہوں میں غمگین کیوں نہ ہوں میں رنج و غم دے ڈوبیا کیوں نہ ہوں جس دی وجہ تو جنہ دی وجہ تو آپ دے نال رشتہ قرابت جڑیا آیا سی آپ دے نال رشتہ گھریلو جڑیا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا کو چلیاں گئیاں میری رفیق حیات چلی گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم غور کرو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے غم دے غور کرو اونا غم آپ رفیق حیات دے جامن دا نہیں آپ دی بیوی دے جامن دا اونا غم نہیں جتنا آپ غم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قرابت داری دے منقطع قرابت داری دے رشتے دا ٹوٹ جان دا غم میں اگر کیتی سونیا جس دی وجہ تو آپ دے نال رشتہ جڑیا آیا جس دی وجہ تو قرابت داری سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او قرابت داری منقطع ہو گئی ہے او رشتہ ٹوٹ گیا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے تک یہ گفتگو کر رہے ہیں آپ یہ گفتگو چل رہی ہے گفتگو مکمل نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اے عثمان اے دیکھو جبریل آ گئے اے دیکھو جبریل آ گئے حالانکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول اس تو پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے پیشکش کی تھی اے عثمان غنی تسی غم زدہ رہندے ہو پریشان رہندے ہو رنج و علم دے اندر رہندے ہو تسی کیوں نہ ہوئے میری بیٹی حفصہ دے نال نکاح کر لو تواڈے غم دے اندر کمی آ جائے گی تواڈے غم دا مداوا بنے گی تواڈی غم خار بنے گی زندگی دی حیات زندگی دی ساتھی مل جائے گی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا نہ ہاں یا نہ دا کوئی جواب نہیں تھا فرمایا جی میں غور کر رہا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قول اے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گفتگو پہنچی ہے پیغام نکاح پہنچیا ہے میرے کریم آقا نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلایا ہے سیدنا عمر فاروق نے بلا کے میرے آقا کریم نے فرمایا اے عمر میں نو پتا چلے آئے تسی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دی پیش کا سیدنا عثمان غنی نو کہتے ہیں اے عمر کیا ایسا نہ ہوئے میں تنو ایسا خامد نہ دستاؤں جڑا حفصہ نو عثمان غنی تو اچھا خامد مل جائے سیدہ حفصہ نو عثمان غنی تو آدھا خامد مل جائے اور سیدہ عثمان غنی دے واسطے وہ بیوی نہ دستاؤں عورت نہ دستاؤں جڑی حفصہ تو آدھا ہوئے حضرت عثمان غنی نو حفصہ تو آلہ بیوی مل جائے اور حضرت حفصہ نو عثمان غنی تو آلہ خامد مل جائے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی فدا کا بھی واؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ ارشاد فرماؤ جڑا میری بیٹی نو حضرت عثمان غنی تو آلہ اگر خامد مل جائے عمر کو ہور کی جائے جائے تو سیدنا عثمان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس آرزو دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اے عمر حفصہ نو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب آخر زمان نبی حفصہ دا شور بنا دیتا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نکاح کے اندر آئیاں نے اور فرمایا اے عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ تو آلہ حضرت حفصہ تو افضل انہاں نو اللہ تعالیٰ نے بیوی دے دیتی ہے میری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس دے تمام امت دا اتفاق ہے جیڑی حضور دے نکاح دے اندر آ جاوے جنو رب العالمین ام المومنین دا شرف عطا فرما دے وے او تمام کائنات یا عورتاں تو آلہ تے جنو رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی دا شرف دے دے جڑی حضور دی بیٹی ہوئے حضور دی دختر ہوئے حضور دی لفظ جگر ہوئے حضور دی نظر نور نظر ہوئے اور تمام کائنات یا بیٹیاں تو آلہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات دے تمام مقدم تو آلہ اور تمام نبیاں تو آلہ تمام پیغمبران رسولہ تو آلہ لہذا حضرت حفصہ نو تمام مدہ تو بلکہ حضرت عثمان غنی تو آلہ مرد مل گئے ام کلثوم حضرت عثمان غنی نو تمام عورتاں تو آلہ عورت مل گئی ہے ادھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ یہ تک گفتگو ختم نہیں ہوئی اپنا رنج و غم حضور دی بارگاہ کے اندر پیش کر رہے ہیں اور بدل میں کیوں نہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے جس وقت تسی پریشان ہو میرے محبوب دی بارگاہ کے اندر آ جاؤ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہاں نے میرے کریم آقا نے خود پوچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دلداری فرمائی ہے میرے کریم آقا نے خود آپ نے غم دا حال پوچھا اجے گفتگو ختم نہیں ہوئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان کو جبریل امین آ گئے نے مینوں اللہ دا اے پیغام پہنچان واسطے آ گئے نے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم آپ نے مہر دے اندر دے دیا آپ نے نکاح دے اندر دے دیا اور ام کلثوم دا مہر بھی وہی مہر ہوے گا جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر آپ دا عقد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال کر دیتا گیا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ربیع الاول دے اندر 3 ہجری نو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کر دیتا ہے اور نکاح تو بعد جمادی الاخر دے اندر 3 ہجری نو جمادی الاخر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی رخصتی فرمائی ہے قابل غور بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنتوں یہ بات ثابت ہوئی کہ رخصتی تو پہلے نکاح کرنا جائز ہے صرف جائز نہیں بلکہ حضور دی سنت بھی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت بھی ہے کیونکہ اس تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کیا ہے اور 3 سال بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور اس بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں کا نکاح حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم
انہاں دا نکاح ابو لہب دے بیٹے عتبہ اور طیبہ دے نال کیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی نہیں فرمائی. اور اللہ رب العزت دا ایک انعام و اکرام ہویا حضور دی صاحبزادیاں دے کہ اللہ تعالیٰ نے رخصتی تو پہلے ہی جڑا کہ حق دا دشمن سے ان دے گھر جان تو پہلے رب العالمین نے اپنے محبوب دیاں شہزادیاں محفوظ کر رہے ہیں. دوسری تو پہلے ابو لہب دے بیٹیاں نے دونوں بیٹیاں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کو طلاق دے دی. اور اے اللہ تعالیٰ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں دے واسطے بطور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیتا جنہ دے شان دے رب العالمین نے جنہ دی پاکی دے اللہ نے قرآن نازل کیتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جنہ دی پاکی کا اعلان اللہ نے قرآن کا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے پاکاں نو بدکاراں دے پلیتاں دے گھر کیویں جان دے. غور کرو کہ جس محبوب دی بیٹیاں نو دے بارے اللہ رب العزت نے ایک پسند نہیں فرمایا کہ میرے محبوب دیاں شہزادیاں کسی پلیت دے گھر کریاں جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے بارے کیویں پسند فرمائے گا کہ میرے محبوب دے بستر پہ کوئی ناپاک آ جائے. قابل غور بات نہیں ہے. اور اس بات پہ انہاں لوگوں کو سوچنا چاہیے جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دے بارے نازیبا لفظ استعمال کرتے بکواس صاف کرتے ہیں کہ جیڑا رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں نو پلیت دے گھر جانا گوارا نہیں کرتا او رب اپنے محبوب دے بستر تے کسی ناپاک نو کیویں قبول کرے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 ہجری دے اندر ربیع الاول دے مہینے دے وچ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح ہویا اور جمادی الاخر 3 ہجری دے اندر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دی رخصتی ہوئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر. جدو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کو ملال ہو جائے اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے غم نو اور انہاں دے غم زدہ رحم نو اور جو علم دے اندر رحم نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں فرمایا. غم خار اس نو کیا جاتا ہے جو اپنے غلاماں نو غم زدہ دیکھ نہ سکے. اس واسطے رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میرے محبوب اپنے غلاماں دے بارے اپنے غلاماں دے جاناں دے بارے رئیس نے یعنی اپنے غلاماں نو کبھی بھی غم زدہ دیکھ سکتے